رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ پروقار تقریب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں دوست احباب نے اہل علاقہ نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا اور خصوصی کاوش محترم جناب حافظ قاری عبدالمجید صاحب کی، انہوں نے ہمیں بھی حکم دیا، ہم بھی حاضر آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دین و دنیا کی برکات اور بھلائیاں نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ استاد محترم، استاد العلماء، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ریاض قادری دامت برکاتکم العالیہ تشریف فرما ہے، ان کا نورانی وجدانی خطاب ہم سب نے سماعت فرما لیا۔ الحمدللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف صاحب تشریف فرما ہے، اور آج کی اس محفل پاک کے عظیم خطیب جو کہ میرے پیر بھائی بھی ہیں حضرت علامہ مولانا محمد طارق صاحب چشتی جو تشریف لائے ہیں، ان کو بھی دل کی عطا کرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استاد محترم نے گفتگو جو ہے وہ آتے ہی فرما دی ہے، یہ بھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت ہے۔ ایک دفعہ کہیں سبحان اللہ۔ آپ ہم سب سے بڑے بھی ہیں، سینئر بھی ہیں، لیکن ان کی شفقت، ان کی محبت، ان کا پیار دیکھیے۔ یہ بھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہی تھا کہ آپ نے چھوٹوں کو بڑا جو ہے فرما دیا ہے۔ چھوٹوں کو بڑا کرنا یہ بھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ نے پہلے خطاب کر کے خطاب کرنے والوں کے لیے راہ کو ہموار فرما دیا۔ مسجد کی خدمت کے حوالے سے، مسجد کے بنانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی باتوں سے ایک بات لے کر اور پھر بات کو جلدی کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی برکت اور مسجد کا بننا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی ہی برکت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تک میرے آقا نے کائنات میں قدم رکھا نہیں، ہر جگہ مسجد بنی نہیں ہے۔ اگر دیگر انبیاء کرام کی عبادات کو دیکھیں تو جدھر جدھر اللہ کا نبی جا رہا ہے مخصوص جگہ ہے مسجد کے لیے، اس کے علاوہ وہ نماز ادا اپنی جو ان کی عبادت تھی وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور بعد میں تو یہ بھی لکھا ہے اگر انبیاء کرام جہاں کہیں تشریف لے جاتے، سفر پر جاتے تو لکڑی کی ایک مسجد ہوتی جس کو اٹھاتے اور سفر جو ہے وہ شروع فرما دیتے، جہاں عبادت کا وقت ہوتا وہاں جو ہے وہ ادا کر لیتے۔ لیکن جب اس کائنات میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ قدم بھی عظمتوں کا حامل، رحمتوں کا حامل، برکتوں کا حامل۔ میرے آقا نے قدم مبارک لا کر فرما دیا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میرے قدموں کی برکت سے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔
سبحان اللہ کہنے سے جو بخل کرے گا پھر اللہ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے اپنا حبیب جو ہے ہمیں عطا فرما دیا، فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، میرے آقا نے کائنات میں قدم رکھ کر پوری کائنات کو مسجد ہی بنا دیا ہے۔ جہاں بھی ہمیں موقع ملے، جہاں بھی مسجد نماز کا ٹائم ہو جائے، ہم اپنا چہرہ جو ہے وہ کریں بیت اللہ شریف کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کریں، اللہ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بھی برکت ہے میرے آقا کے میلاد کی۔ میرے آقا نے کائنات میں آ کر قدم رکھا، اللہ نے بہاریں جو ہے وہ بھی عطا فرما دی۔ تو آج اس محفل پاک کا جو مسجد کا افتتاحی پروگرام ہے نا، وہ اب یوں سمجھ لیں کہ مسجد جو ہے وہ بن چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ضروریات ہے، دیواروں کی ضروریات ہے، اسی طرح وہ کام چلتا رہے گا۔ چھت جو ہے، بنیادیں ہیں، مینار ہے، جگہ جب منتخب ہو جائے سمجھو مسجد جو ہے وہ تو بن ہی گئی ہے۔ الحمدللہ آپ دوست احباب کی محبت تعاون جو شروعات میں آپ نے فرما دیا ہے، اللہ جو ہے برکت بھی ڈالے گا۔ اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا، بہاریں ہی بہاریں ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا، اور پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور۔ جب ان کا کرم ہوتا ہے پھر وہ اپنے کرم میں اپنے غلاموں کو پوچھنے بھی آ جاتے ہیں۔ اگر پوچھنا ہو تو مختصر بات وہ یہی ہے، حضرت غازی نمدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہی جا کر پوچھ لے۔ آپ نے پوچھے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ غازی نمدین شہید سے پوچھا گیا، جب دروازے بند کر کے، لائٹیں بند کر کے، روشنیاں بند کر کے دروغہ جیل گھر میں چلا جاتا تھا، تیرے کمرے سے روشنی جو ہے وہ کہاں سے آتی تھی؟ غازی نمدین شہید نے فرمایا تم تو چلے جاتے تھے سب کچھ بند کر کے، جن کے نام پر آیا ہوں یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ پوچھنے آ گئے مجھ کو میرے حضور، مجھ گناہ کار کو، اور کیا چاہیے، مجھ گناہ گار کو، اور کیا چاہیے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، یتلو علیہم آیاتہ، جنہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، جنہوں نے پاک فرمایا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جنہوں نے کتاب اور حکمت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے، جنہوں نے ہمیں حکمت عطا فرمائی ہے۔ آج ضرورت ہے ہم حکمت کے ساتھ کام لیں۔ ہم جو بڑے لوگ ہیں، بے شک وہ سوسائٹی کا ہو، بے شک وہ گھر کا ہو، بڑا جو ہے وہ بے شک کسی علاقے کا ہو، میرے آقا نے علم و حکمت جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ بڑے لوگ جو ہے بڑے فیصلے فرمایا کریں، بڑے فیصلوں سے کیا فریق نہ بنے، یعنی کہ فرق جو ہے وہ نہ ڈالیں۔ اگر بڑے لوگ فرق نہ ڈالیں گے، فیصلے حق پر ہوں گے، تو پھر ہوگا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جب حکمت کے ساتھ فیصلہ ہوگا اللہ پھر فیصلوں میں برکتیں جو ہے وہ بھی ڈال دے گا۔ جب بڑے لوگ جب فریق بننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ گھر جو سنورنے ہوتے ہیں،
گھر جو ہے وہ اجڑ جاتے ہیں۔ میرے آقا نے کائنات میں قدم رکھ کر عدل اور انصاف فرما کر علم و حکمت کی زندگی گزار کر اسی طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ آخری بات، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ فرمایا میرے غلاموں، ایک ہی پیغام ہے تمہیں، نہ لمبی گفتگو نہ چھوٹی۔ فرمایا ایک پیغام ہے، سینے میں بسا لو، دونوں جہانوں میں کامیاب جو ہے وہ ہو جاؤ گے۔ حضور وہ کون سا آپ کا حکم ہے، کون سا پیغام ہے جو چھوٹا سا آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جو مسلمان اپنے لیے کسی چیز کو پسند فرماتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند فرمائے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ جو ہم اپنے لیے پسند فرماتے ہیں دوسرے کے لیے بھی وہی پسند فرمائے۔ ہم اپنے لیے جھوٹ پسند کرتے ہیں، بتائیں ہم اپنے لیے جھوٹ پسند کرتے ہیں، غیبت پسند کرتے ہیں، دو نمبری اپنے لیے پسند کرتے ہیں، گھٹیا چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو بتائیں پھر ہم دوسروں کے ساتھ یہی کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر اپنے ساتھ نہیں کرتے تو پھر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کے پھر دکھائیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں بھائیوں کے لیے دوسروں کے لیے بھی وہی جو ہے وہ چیز پسند کریں، اللہ برکت عطا فرمائے دے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حدیث مبارکہ بھی لے آئے ہیں کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر گئے نا تو آپ کے غلام نے مسواکیں جو ہے وہ 2 عطا فرمائی۔ کون؟ 2 مسواکیں۔ اب ایک مسواک جو ہے بالکل سیدھی ٹھیک ہے اور ایک کچھ ٹیڑھی ہے، میرے آقا نے ٹیڑھی مسواک اپنے لیے پسند فرمائی ہے، سبحان اللہ، اور دوسری اپنے غلام کو دے رہے ہیں۔ اگر یہی بات ہم میں آ جائے تو پھر مزہ آ جائے۔ ہم نے حضور کا میلاد بھی بنایا ہے اور میلاد والے نبی کے سیرت پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ دوست احباب کا شوق، جذبہ، ولولہ، بار دیگر میں قاری عبد المجید صاحب کو مبارک دیتا ہوں جن کی یہ کوشش تھی آج ہم سب یہاں ایک مسجد کی جگہ پر بیٹھ کر حضور کا میلاد بنا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔